میں احمد بن حنبل کیوں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جا کے آج سب کو ہوم ورک دے رہا ہوں، آج احمد بن حنبل کی وہ داستان پڑھیں جو آخری 5 سال انہوں نے گزارے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ایک ہی ملاقات ہے، ایکچولی دو ہیں، ایک میں امام شافعی سو رہے تھے مسجد نبوی میں، پتہ ہی نہیں چلا، حنبل پاس سے گزر بھی گئے اور بوری میں سو رہے تھے۔ دوسری طرف احمد بن حنبل سے شافعی ملے تو ان کے گھر پہ آئے تھے، اپنے دور کا سب سے بڑا ستارہ تھا شافعی، تو شافعی نے احمد بن حنبل کے ساتھ 3 دن گزارے، اور اس کے بعد جب گئے نا، گزارنے کے بعد، لمبی کہانی ہے، میں تو پوائنٹ پہ اوپر آ رہا ہوں، بڑی لمبی داستان ہے ان 3 دنوں کی۔ 3 دن کے بعد جب شافعی رحم اللہ نکل رہے تھے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خط لکھا، راستے میں تھے، ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، فلسطینی تھے شافعی نا، تو رہتے تو یمن میں تھے اور تھے فلسطینی، تو احمد بن حنبل کو خط آیا، ان کی بیٹی نے وہ خط پڑھا، اور یہ غور سے وہ بچیاں سنیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کی بیٹی نے خط پڑھا اور کہا کہ ابا جی شافعی کا خط آیا، تو ابا جی نے کہا کھولو، احمد بن حنبل کا کھولو پڑھو، تو شافعی نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں راستے میں ہی تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی رات کو، اور نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ اس سے بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ سوچیں آپ کے بارے میں یہ خط آیا ہو، مطلب میری بیٹی کو خط آیا ہو شافعی کا کہ ساحل دین کو خوشخبری سنا دو، اللہ بہت بڑا کام لینے والے۔ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، ہماری سائیکالوجی کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ وقت، یہ وہ وقت کے اثر میں آئے میں ہم، کہ میری اور آپ کی جو سائیکالوجی بنے گی نا، وہ حنبل کی نہیں بنی تھی، وہ کسی اور وقت کا فوجی تھا۔ وہ حنبل نے وہی کیا جو نبی علیہ السلام کے اصلی حق کی اوپر بات سائیکالوجی بٹھائی ہے نا، حنبل نے بھی وہی سائیکالوجی بٹھائی۔ تو حنبل نے کیا کہا اپنی بیٹی سے کہ بچوں کو بلاؤ، سب کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کیا، اور حنبل نے کہا کہ خط پڑھو، بچی نے خط پڑھا، بچوں کو چہرے پہ مسکراہٹ کیا آتی کہ احمد بن حنبل نے کہا تیاری پکڑ لو، مصیبت آئی ہے۔ بیٹی نے کہا یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو حنبل نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور سنت اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، مطلب ہے آخرت میں بھلائی، تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے، مصیبتیں تو پھر آتی ہیں، جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر مصیبت تو آتی ہے۔ اس خط کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے پورے کہ معتصم باللہ نے، جو ایکچولی مامون رشید نے، معتصم باللہ تو تیسرا تھا اس کے بعد، مامون رشید نے فتویٰ جاری کروا دیا۔ فتویٰ کیا جاری ہوا تھا وہ چھوڑیں، اب تفصیل میں کیا جاننا، معتزلہ کا فرقہ کیا فتنہ کیا تھا، کہ سارے کے سارے مولویوں میں آگ لگ گئی، اس وقت مولویوں میں آگ لگ گئی کہ وہ یہ کیا کر دیا اس نے۔ 4 یا 6 مہینے بعد ہی مامون رشید کیونکہ پاور فل خلیفہ تھا، اس نے کہا مانتے ہو تو مانو، نہیں تو اللہ حافظ، آپ کو کون چھوڑنے والا ہے۔ پہلے 3 مہینے کے اندر ہی 90% آف تمام علماء نے اس کے اس 2 نمبر فتوے پہ سائن کر دیا، صرف 7 علماء کرام رہ گئے تھے۔ 7 علماء کرام 1.5 سال تک سزائیں لیتے رہے روز کی، اور پھر 2 فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، پیچھے رہ گئے 5 میں سے 1 حنبل تھے، اور 4 نے کہا کہ اس موقع پہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اب نہیں بچیں گے ہم، جان بچانے کے لیے یہ میں سائن کر رہا ہوں، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا۔ فتویٰ آپس میں اجتہاد کیا انہوں نے، حنبل کو کہا اس اجتہاد پہ تو سائن کر دے، حنبل مسکرا دیا اور کہتے کہ میں تمہاری اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں اور میں تمہاری رائے سے متفق ہوں کہ تم اگر سائن کرو گے تو بچ جاؤ، مگر میں نہیں سائن کرنے والا۔ جب بہانا چاہیے ہوتا ہے نا ہمیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، چاہے وہ غامدی ملے یا اسرار ملے۔ جب جس کام کا بہانا چاہیے ہوتا ہے نا، ہمیں ایک اسکالر مل جاتا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ وہ 5-7 بندے تھے جو کہ پتہ نہیں کس جنت کے کس مقام کے سردار ہیں یہ لوگ، یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا ان 7 بندوں کے ساتھ۔ تو علماء نے کہا احمد کو کہ تجھے کیا مسئلہ اس وقت، تو کیوں نہیں سائن کر رہا ہے جب تجھے پتا ہے کہ اس موقع پہ الاؤ ہے سائن کرنا؟ تو انہوں نے کہا، احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں شاید اس ویلیو کا اندازہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے ساتھ آگے اٹیچ کر دی ہوئی، یہ کوئی مجھے لگژری نہیں ملی ہوئی ہے، رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے۔
کہ میرا فتویٰ جو ہے نا اس وقت پورے مسلم امہ میں جاری ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس چیز کا, عزت اللہ نے دی ہوئی ہے. اب یہ رسپانسبلٹی ہے میری. اگر میں نے یہ سائن کر دیے نا تو کسی بچے نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں مجبوری تھی, جیل میں بیٹھے تھے, جان بچانے پہ اللہ کا حکم ہے. لوگوں نے کہنا ہے حنبل نے سائن کیا تو صحیح حق بات کی ہوگی. تو یہاں پہ کمپرومائز کا چانس میرے پاس نہیں. آپ لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے دوسری گلی میں, آپ کر سکتے ہیں سائن. اللہ آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے. یہاں پہ آپ کو الاؤنس مل رہی ہے. بٹ آئی ایم اے مین آف انفلوئنس. ٹائم جو ہے نا آگے کا جو ٹائم ہے, یہ والعصر والا جو عصر ہے, وہ آگے کا ٹائم میرے سائن کے اوپر لیفٹ رائٹ موو کر سکتا ہے. اس لیے میں سائن نہیں کر رہا, کیونکہ اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ زندان میں معاملہ کیا چل رہا تھا. انہوں نے دیکھنا احمد بن حنبل کے فتاوا میں تو یہ بات الاؤ ہے. آج تک میں خود حنبل کا فالوور ہوں نا, آج تک تمام حنابلہ جتنے بھی عرب ہیں سب احمد بن حنبل کے بلائنڈ فالوورز ہیں. اور انہوں نے ایسے ویسے سائن کیے ہوتے تو آج وہ بھی چل رہا ہوتا. آج آپ لوگوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کی شادیاں قرآن پاک سے کرا کے جہیز تک نے لکھوایا ہوتا. اتنا بڑا فتنہ تھا سائن کروا رہے تھے قرآن کو مخلوق ڈکلیئر کرنے کا. قرآن سے ڈائریکٹ صفحہ اٹھا کے فیصلہ کیا جاتا کہ بچی کو ذبح کرنا ہے, قتل کرنا ہے یا زندہ چھوڑنا ہے. اتنا بڑا مسئلہ تھا. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں فتنہ کیا کھول دیا تھا انہوں نے, یہ آپ خود پڑھ لیں متزلہ کا فتنہ تھا کیا. مگر یہ بیسک سی بات بتا رہا ہوں, ہر لڑکی کی بچپن میں قرآن پاک سے شادی کی جاتی. حنبل نے جو یہ بات کی تھی نا آگے دیکھ کے, کہ آگے کے وقت میں نہیں سمجھ آئے گی کسی کو کہ پیچھے کے وقت میں مجبوریاں کیا ہوتی ہیں. بہت آسانی سے سمجھ لیں گے لوگ کہ ہاں ایسے ہی ہے اسلام, یہی ہے اسلام. تو میں حق کو کنفیوز نہیں کرنے والا سر. I am not going to be the curtain. وہ پردہ نہیں ہوں میں جو حق کے اوپر ڈلتا ہے. So understand کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب کیا ہے, اور والعصر کا مطلب اللہ نے اس کی قسم کیوں اٹھا لی.